تو دو سوال اب ضمناً میرے پاس رہتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کیا اہل سنت کی تکفیر کرنا ثابت نہیں ہے تشیع کے ہاں، یا ان کے جو ہے وہ انکار کیا جاتا ہے کہ ہم جی ذوالفقار بھائی، میں اس پہ مختصراً عرض کروں گا. اس پہ اگرچہ انشاءاللہ مومنین و ناظرین دیکھ رہے ہیں، ہمارا تفصیلی ہمارے یہاں کلپ جو ہے دوسرا وہ سوال آپ کی آواز کٹ کے آئی ہے، مجھے جی اور نہیں معلوم آپ نے سوری سوری سوال. جی 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 میں اب جو ہے دو سوالات کو جو ہے وہ جم کر رہا ہوں. ایک یہ کہ کیا شیعہ کے ہاں تکفیر اہل سنت کے حوالے سے نفی ہے، یعنی ہمارے ہاں کوئی ایسے محدثین سے یا ان سے کچھ ایسے اقوال ہیں کہ ہم جو اہل سنت ہیں ان کی تکفیر نہ کریں. اور دوسرا اس کے ضمناً ایک اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا یاسر الحبیب اور حسن العیاری کے حوالے سے کیا موقف ہے؟ جی میں دونوں کے مختصر جواب عرض کرتا ہوں 2 منٹ میں، تاکہ ہم جو ہے وہ اگلی مرحلے میں داخل ہوں. دیکھیں یہ ایک ابھی سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھے ہیں کچھ ایسے کلپس جو ہیں وہ سازشی عناصر کی طرف سے، کہ جن کو اصلاً تشیع کے منابع سے آشنائی نہیں ہے، نہ انہوں نے عبارتوں کو سمجھا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جس نے قرآن کے آدھے فویل للمصلین، کہ بھائی قرآن تو مسلین یہ جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کے اوپر ویل کر رہا ہے، یعنی آدھا ٹکڑا اٹھا لیتے ہیں اور غلط فہمیاں ایجاد کرتے ہیں. اس لیے انشاءاللہ اس کے اوپر ذوالفقار بھائی ہم نے ابھی تفصیلی کلپ ریکارڈ کیا ہے، جو 1-2 دن میں ناظرین المومنین کی خدمت میں ہم پیش کریں گے. یہ تشیع کا طرح امتیاز ہے کہ وہ قطعاً کسی کی تکفیر نہیں کرتے اہل سنت کے حوالے سے. جب ہمارے مراجع کے یہ فتاوی ہیں جو ہم پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں، میں فقط ایک جو ہے وہ تحدی اور ایک چیلنج تمام ایسے افراد کے جو کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت کی تکفیر کرتے ہیں، انشاءاللہ اس پہ تفصیلی ہمارا کلپ ملاحظہ کیجیے گا. میں فقط ان کو ایک چیلنج کرتا ہوں کہ آپ شیخ مفید سے لے کر یا اس سے پہلے ہمارے جو فقہا گزرے ہیں، اب تک کسی ایک فقیہ کا فتویٰ لے آئیں کہ انہوں نے یہ بیان کیا ہو کہ اہل سنت کا جو ذبیحہ ہے، جو اہل سنت ہم معاشرے میں رہتے ہیں، اہل سنت نے کوئی مرغی حلال کی، کوئی جانور حلال کیا، اس کا ذبیحہ حرام ہے، یا اہل سنت سے نکاح حرام ہے. کیونکہ کافروں سے نکاح حرام ہے، اگر آپ کافر مانتے ہیں تو ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو ہمارے کسی ایک فقیہ نے اگر یہ بیان کیا ہو کہ چونکہ ہم اہل سنت کو کافر سمجھتے ہیں تو ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، اہل سنت کو ہم کافر سمجھتے ہیں، ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، ایک عبارت پیش کر دیں. باقی وہ تکفیر کس معنی میں ہے اور جو وہاں پر الفاظ ہیں وہ کیسے ہیں، ہم انشاءاللہ شیعہ سنی کتب سے اور خود جو عبارتیں انہوں نے پیش کی ہیں اس کی اصل حقیقت انشاءاللہ مومنین و ناظرین کے سامنے بیان کریں گے، تاکہ آپ کے اوپر یہ واضح ہو کہ جو تشیع اسلام کا اصل چہرہ ہے اس کو کس انداز سے مسخ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ایک سازش کی جا رہی ہے کہ تشیع تکفیر کرتی ہے. انہوں نے ہمیں قیامت تک چیلنج دیا تھا، ہم ان کو قیامت تک جو ہے قیامت خیر انہوں نے قیامت تک جو ہے وہ انشاءاللہ راست پہ آ جانا ہے امام زمانہ کے ظہور کے بعد. اس کو یہ ظلم و جور اور ایسے فسادی لوگ انشاءاللہ ان کا خاتمہ ہو جائے گا. ان کو ہم ٹائم دیتے ہیں کہ اس موضوع پہ جب ہمارا کلپ آئے گا تو آپ ثابت کر کے دکھائیے گا، انشاءاللہ ہم ان کا جو جھوٹ ہے وہ انشاءاللہ مومنین کے سامنے آشکار کریں گے. اور یاسر الحبیب اور اللہ یاری کے حوالے سے عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ ہمارے مراجع نے جیسا کہ کہا ہے کہ توہین مقدسات اہل سنت، مراجع جو ہیں وہ کبھی نام نہیں لیتے، وہ ایک کلی حکم بیان کرتے ہیں کہ جو بھی چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو، وہ مقدسات اہل سنت کی توہین کرتا ہے تو وہ جائز نہیں ہے. باقی اللہ یاری صاحب کے اچھے کام بھی ہیں جن کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، وہ نواسب کو بہترین جواب دیتے ہیں، ہم ان کی کلی طور پہ نفی نہیں کرتے. یعنی اگر کوئی شخص اچھے کام کر رہا ہے تو آپ کو اس کی تعریف کرنی چاہیے، اگر وہ کوئی منفی کام کر رہا ہے تو اس سے بھی آپ کو اظہار برات کرنا چاہیے. بہت